www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اسی طرح ان کے طفیل بہت سی چیزوں کو خصوصی برکات عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک برکت آپ کا جو شہر ہے مدینہ منورہ، جب آپ اس میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد بہت سی خرابیاں وہاں سے دور ہوئیں اور بہت سے فائدے وہاں پر آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منور آئے تھے تو یہاں کی آب و ہوا بہت خراب تھی، ایک گندا نالا بھی بہتا تھا وہاں کے میدانی علاقے میں، اس کا پانی سڑا ہوا پانی ہوتا تھا، اس سے بھی ماحول خراب ہوتا ہے۔ پھر جب صحابہ ہجرت کر کر آئے تو وہاں ایک بہت خطرناک وبا تھی بخار کی، وہ نچوڑ دیتی تھی آدمی کو، تو صحابہ کو اس بیماری نے لپیٹ میں لیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کو بھی، خود حضرت عائشہ کو اس نے لپیٹ میں لیا، ایسا بری طرح کہ وہ ان کے سر کے سارے بال جھڑ گئے، بال بھی سر کے جھڑ گئے تھے، تو ایسا خطرناک تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم آئے تو بہت وبا والی بستی تھی مدینہ، بڑی وبائیں، آب و ہوا خراب، فضا خراب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مکہ مکرمہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ڈال دے جیسے اپنے شہر اصل وطن مکہ کی ہے، بلکہ اس سے بھی دگنی کر دیں، کیونکہ پردیس یاد آتا ہے، اپنا دیس یاد آتا ہے پردیس میں انسان کو، یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ خود نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلے تو بار بار مڑ کے دیکھتے تھے مکے کی طرف کہ یہ میرا وطن، اور اسے ہاتھ چھوڑ رہا ہوں۔ تو وطن کی محبت تو قدرتی ہوتی ہے، صحابہ کا بھی یہی حال تھا، پریشان بھی تھے، تو آپ نے یہ دعا فرمائی، وہاں کے پیمانوں کی برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کی کہ اللہ یہ جو بیماری ہے بخار کی وبا، اس کو یہاں سے منتقل کر دے اور اسے جحفہ میں بھیج دے۔ جحفہ ایک بستی کا نام تھا، اسے یہاں سے ہٹا کے جحفہ بھیج دے۔ چنانچہ آپ کی دعا کا ایسا کرشمہ کہ آپ کو اللہ نے خواب دکھایا، اور اس خواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بدصورت بدحیت عورت ہے، اور وہ مدینہ سے نکل کر جحفہ چلی گئی، تو وہ جو بخار کا وائرس تھا، وبا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بدحیت عورت کی شکل میں نبی علیہ السلام کو دکھائی، اور وہ منتقل ہو گئی مدینہ سے نکل کر، اور جحفہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر ایک بستی کے درمیان ایک بستی ہے جحفہ، مہیا بھی کہتے ہیں اس کو، وہاں پر وہ منتقل ہو گئی۔ اور یہ اس زمانے میں یہودی رہتے تھے، یہاں یہودی سب سے بدترین انسان ہے، تو وہاں چلی گئی۔ ان کی گھٹی میں خباثت اور شیطنت۔ جحفہ کا مطلب جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، برے معنی میں آتا ہے، خراب معنی میں۔ مہیا کا بھی اسی طرح آتا ہے، بزدلی، ضعیف، ضعف اور بزدلی، فساد، اس قسم کے معنی میں ہے۔ اس بستی کا نام بھی ایسا تھا۔
تو یہ وہاں منتقل ہو ختم ہو گئی، اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا اچھی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو اعزازات دیے نبی علیہ السلام کے طفیل۔ ابھی ایک خبر آئی جو اصل بات میں جس طرف آنا چاہتا ہوں کہ عالمی ادارہ صحت جو اقوام متحدہ کے تحت ایک ادارہ ہے، اس نے ساری دنیا کے شہروں میں مدینہ منورہ کو سب سے صحت افزا شہر قرار دے کر سند دی ہے، اور وہ سند کوئی ڈاکٹر ہے سعودی عرب کا، اس کے ذریعے مدینہ منورہ کے گورنر کو دی گئی، کوئی حرج نہیں دی گئی۔ لیکن وہ جب ہمارے ٹی وی چینلوں پر یہ خبر چلی تو اس خبر پر جو تبصرہ کیا ہمارے چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے وہ یہ کیا کہ عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو اعزاز سے نواز دیا، بہت بڑے اعزاز سے نواز دیا، گویا یہ اعزاز حاصل نہیں تھا مدینہ کو، انہوں نے دے دیا۔ تو بتائیے یہ مدینہ منورہ کی توہین ہے یا عزت ہے جو ہمارے لوگ بات کر رہے ہیں؟ عالمی ادارہ صحت، اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ یہودیوں کا ادارہ ہے، عیسائیوں کا ادارہ ہے، اور ساری دنیا میں اعداد و شمار اس کے آج سے نہیں، جب سے اقوام متحدہ بنا ہے مسلمانوں کے بارے میں انتہائی متعصب اور شیطان ادارہ ہے۔ صحت اور بیماری اور ان چیزوں کے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ ہے ان کا، اور غلط اور فرضی شماریات مرتب کر کر مسلمانوں کے ساتھ جانبداری کا معاملہ اور تعصب کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان شیطانوں کی اس اعزاز کو اعزاز کہنا، اسے یہ تو کہہ سکتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اعزاز کو اور اس کی اس کمال کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنا تو کہہ سکتے ہیں، وہ تو شروع سے ہے۔ کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور امین کہتے تھے اور صادق کہتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ عالمی ادارہ صحت کی اوقات کیا ہے؟ یہ ہے کیا فاسق فاجر کافروں کا ادارہ، اور یہ اعزاز دے مسجد نبویہ مدینہ منورہ کو یا اسلام کو؟ کیا پدی کا شوربہ، اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو مسلمان اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں کہ اس کی اس اعزاز سے فریب کھا گئے۔ وہ اعزاز نہیں ہے، اعتراف کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کیا۔ جو چیز اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے اعزاز دیا مدینہ منورہ کو، اس اعزاز کا اعتراف کیا انہوں نے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اعزاز دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اور اعزاز ہمیشہ بڑا چھوٹے کو دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کیا تھا؟ برباد سے شہر تھا۔ نبی علیہ السلام کی ذات رحمت للعالمین تھی، ان کی برکت سے مدینہ کو اعزاز ملا۔ تو بڑے نے اعزاز کس کو دیا؟ چھوٹے کو۔ اللہ نے اعزاز دیا مدینہ منورہ کو، تو چھوٹا بڑے کو دیتا ہے اعزاز یا بڑا چھوٹے کو دیتا ہے؟ تو اگر ہم یہ کہیں اس نے اعزاز دے دیا تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، ادارہ صحت مقدس چیز ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بھی بڑی اس کی حیثیت ہے، حالانکہ ایک ناپاک ادارہ ہے، غلیظ ظالموں کا، فاسقوں کا ادارہ ہے۔ یہ کون ہوتا ہے اعزاز دینے والا؟ دوسری اہم بات کہ اگر اس اعزاز کو ہم آج تسلیم کر لیں، اور یہ کہ جی ان کی ڈگری ایک حیثیت رکھتی ہے، ان کی سند ایک حیثیت رکھتی ہے، تو یہ بڑے عیار اور مکار لوگ ہیں۔ آج انہوں نے یہ چیز دے دی، ہمارے سادہ قسم کے ناواقف لوگ مسلمان خوش ہو گئے۔ 4-5 سال بعد یہ شیاطین پھر ایسی ڈگری فرض کریں، اگر جاری کریں کہ اب مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور فضا سارے شہروں میں سب سے خراب ہوگی، تو بتائیے اسے تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جب ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے تو ہم اسے بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے۔ تو ان کی وہ سند بھی ردی کی ٹوکری میں، اور ان کی یہ سند بھی ردی کی ٹوکری میں۔ ان کی تعریف کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز اسلام اور مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کے طفیل
جس کو بھی عطا فرمایا اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کو چراغ دکھانا یہ کوئی بات ہے؟ کوئی سورج کو بھی چراغ دکھایا کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حیثیت سورج کی ہے، آپ کے صدقے میں مدینہ منورہ کی حیثیت بھی سورج کی ہے، مکہ مکرمہ کی حیثیت بھی سورج کی ہے دنیا کے تمام شہروں پر۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے ڈگری دے دی اور اعزاز دیا، علیہ باللہ، ڈگری ٹھیک ہے دے دی تو ان کی مرضی ہے، لیکن نہ ہم اس پہ خوش ہیں نہ ہم اس پہ ناراض ہیں۔ اس کو اعزاز کہنا یہ تو توہین ہے اسلام کی، مدینہ منورہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تسلیم ٹھیک ہے، کافر بھی تسلیم کرتے تھے اور آج بھی تسلیم کرتے ہیں کفار، کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انسانیت کا سب سے بڑی خدمت انہوں نے کی ہے۔ ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، کافر تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اسے ہم ڈگری تھوڑی، اسے ہم اعزاز تھوڑی کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اعزاز دے دیا۔ تسلیم کرتے ہیں لیکن ایمان تو نہیں لا رہے، اگر یہ تسلیم کرتے ہیں تو ایمان بھی تو لائیں۔ تو یہ ان کی شاطرانہ چالیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور کسی خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی اور ہمارے جو اسلام کے شعائر ہیں ان کی حفاظت بھی فرمائے، ان کی سربلندی بھی فرمائے، اور جو ہماری کوتاہیاں درگزر فرمائے، عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب